الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ سورۃ فاطر کے آخری رکوع میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 38 سے، اور جبکہ آپ سورۃ الفاطر کو جو کہ مکی صورت ہے پوری طرح پڑھنے کے بعد آپ اس کے موضوعات کو بخوبی جان چکے ہیں کہ کس طرح اس میں اس بات توحید ہے اور کس طرح رسالت کا حقیقی جو مقام ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے، اسی طرح عقید آخرت کامل شکل میں اس کی وضاحت سورۃ فاطر میں کی گئی ہے۔ آپ نے پچھلے آیات کریمہ میں دلائل اور مشاہدات بھی سن لیے۔ دلائل جو تکوینی تھے، یعنی کائناتی نظام جس قدر چل رہا ہے اس کائناتی نظام سے دلائل دیے گئے تھے، اسی طرح آس پاس کے موجود اشیاء کو بطور شواہد کے اس صورت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا اگر نتیجہ کوئی اخذ کرنا چاہے تو ان چیزوں سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ کی وحدانیت پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ۔ جناب رسول کریم علیہ السلام کا مقام بھی بتا دیا کہ کس طرح وہ نذیر ہیں، کس طرح بشیر ہیں اور کس طرح معجزات ان کے پاس ہیں۔ انکار کرنے والے جو چیزیں لائے ہیں اپنے ساتھ، یعنی انکار کی شکل میں کہ یہ غریب آدمی ہے، یتیم ہے، پھر اس پہ کیسے وحی آ گئی، یہ تو چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بھلا رسول ایسا کیوں ہو۔ پھر اس کے بعد جو تحدی اور چیلنج کرتے تھے، اگر تو رسول ہے تو ہمارے سامنے خزانے نکال دے پہاڑوں سے اور یہ سب کے سب زمین باغات بن جائے اور ہمارے سامنے مستقبل کی باتیں بتا دیں، ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں بتا دے۔ تو سورۃ الفاطر میں ان تمام چیزوں کے جوابات آ گئے تھے کہ محمد یا کسی رسول کا یہ مقام نہیں کہ اس طرح کی چیزیں بتایا کرے، بلکہ ان کا کام رہنمائی ہے، انسان کو اس کا صحیح مقام تک پہنچانا ہے، اور یہ کام وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے یا اس کے دل میں میول ہے، میلان ہے، تو اس کے لیے یہ دلائل اور شواہد کافی ہیں۔ پورے سورۃ فاطر کے مطالعے کے دوران یہ چیزیں آپ پہ عیان ہو گئیں۔ اب جب ہم اس کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں تو اب جو دلائل ہیں وہ الزامی ہیں۔ آخری رکوع میں وہ چیزیں لائی گئی ہیں جن کا جواب ممکن نہیں، اس لیے چپ کرانے کی خاطر کہ منہ بالکل بند ہو جائے۔ یعنی اس سے پہلے جو دلائل آپ کے آ گئے تھے ان کی انالائز اور تحلیل ہو سکتی ہے، نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن آج اختتام پہ جو دلائل لائے گئے ہیں یہ وہ ہے کہ جن میں کافروں کو بالکل خاموش کر دیا جائے، اور خاموش کرنے کے بعد سوائے اس کے کیا اور کوئی ان کے پاس راستہ نہ ہو کہ یا تو ایمان لائیں اور یا گھٹ گھٹ کے مر جائیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار اور باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ اللہ ہی کی طاقت ہے، جو بن دے کی چیزیں جن کو تم بن دے کے اشیاء کہتے، اللہ سبحانہ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے، غیب پوری طرح وہی جانتا ہے، آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، ساری طاقتیں ان کے پاس ہے، لہذا تمہیں تسلیم کرنا چاہیے اس ذات کو۔ اگر نہیں تسلیم کرو گے، انکار کے کرو گے، تو جیسے کہ قرآن کریم تو بہت فصیح اور بلیغ ہے، اس میں یہ اس طرح کے محاورے تو نہیں آتے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہے، اگر تم دن کو دن نہیں مانتے ہو تو جاؤ باڑ میں۔ رات ہے، ابھی سورج غائب ہو چکا ہے، لیکن اگر تم آج رات کو بھی رات تسلیم نہیں کرتے تو تمہارے لیے کوئی علاج نہیں سوائے کہ نفسیہ مسلمانیہ کے پاس جو ہاسپٹل ہے وہاں بھیج دیا جائے۔ تو قرآن کریم نے بتا دیا اگر اس کے باوجود بھی تم کفر کرتے ہو
تو اے کافرو تمہارے کفر سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ تمہیں خود ہی اس کا نقصان پہنچے گا اور تم خود ہی خسارے میں رہو گے، سارے کا سارا تم نقصان میں ہو۔ پھر قرآن کریم اور جو دلائل لاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ان سے بتا دیجئے، ان سے ذرا پوچھ تو لیجئے کہ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرائے ہو ان کے کیا اوصاف ہیں، ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے، کون سی ان میں پاور ہے، تخلیق سما ارض کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، بھلا ان کے اوصاف بیان کرو۔ جو پرسنل بائی ڈیٹا ہوتا ہے، جس جو لات اینڈ عزا اینڈ حبل اینڈ سو آن جتنے تم نے بنائے ہوئے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان کے کچھ اوصاف تو بتا دو کہ اس کائنات میں ان کو کس قدر عمل دخل حاصل ہے، اور اگر وہ خود مخلوق عاجز محتاج مخلوق ہے اور ان کا عمل دخل زیرو ہے تو پھر بلا تم کیوں ٹھہراتے ان کو اللہ الہ معبود؟ کس قانون کے تحت؟ یقیناً تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ نے مزید دلائل اس صورت میں سامنے بیان کر دیے کہ یہ لوگ جو غرور اور تکبر پہ آ گئے ہیں، یعنی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پرورش، آپ کی اٹھان، آپ کی جوانی، آپ کا بچپن سارا ان کے سامنے گزرا ہے، امین بھی کہتے ہیں، صدیق بھی کہتے ہیں، امانت دشمنی کے باوجود آپ ہی کے پاس رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا جو پیغام ہے اسے تسلیم نہیں کرتے سوائے کس کے؟ ضد اور ہٹ درمی کے۔ تو پھر ہٹ درمی کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا جان لے کہ جو یہ چال بازیاں کریں، ہٹ درمی کریں، ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی انجام دیکھیں۔ سنت اللہ جو ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے اور اللہ کا جو قانون ہے وہ ان پہ لاگو ہوگا، اور اللہ کے قانون میں پھر زید، عمر، بکر، خالد ان کے لیے فرق نہیں ہوتا، پھر وہ لاٹھی تمام پہ ایک ساتھ ہی چلتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے قانون کے شکنجے میں وہ ضرور پھنس جائیں گے اور ضرور ان کو اپنے مقام تک پہنچنا پڑے گا۔ پھر آخر میں پھر ان کو ایک قسم کی جھنجھوڑ ہے اور جھنجھوڑا گیا ہے ان کو کہ اے زندہ انسانوں، اللہ نے تمہیں عقل دیا، دو عقل میں آنکھیں لگائی ہیں جن سے تم روشنی حاصل کر کے عقل تک پہنچاتے ہو، ادراک حاصل کرتے ہو۔ جب تم جاتے ہو تجارتی کاموں میں سیریا، شام، رحلت الشتاء والصیف والے لوگوں، یمن کی جانب تمہارے سفر ہوتے ہیں، تو کیا تمہارا گزر بڑے بڑے قوموں پہ نہیں ہوتا؟ عاد، سمود، صالح، ان تمام کی قومیں، شعیب کی قوم، یہ ساری قوموں میں تمہارا گزر نہیں ہوتا، پھر ان میں جو منکر تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ جواب دو، کیا تمہارا انجام ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہوگا ایسا ہی انجام اگر تم اسی طرح انکار پہ اڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ اور رب ذوالجلال نے سبحانہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کوئی پاور نہیں ہے جو اللہ سبحانہ کے اعمال کو اور اس کے ایکشن کو روک لے۔ کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ رب ذوالجلال جو کچھ کرنے والے ان کو روک لے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ نے منکرین کے لیے پھر یہی انجام مقرر کیا ہوا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اسی پہ اختتام ہو گیا کہ اور کوئی تمہارے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ یہاں کوئی لو اور ڈو والا فارمولہ نہیں ہے کہ کچھ تم ہمارے آ جاؤ، کچھ ہم تمہیں دے دیں، پھر قبول باہمی آپس میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، جیسا کہ سورۃ القافرون میں ہے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ محمد چلو درمیان میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، آپس کی راہ نکال لیتے ہیں، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، نیکسٹ ایئر ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کے معبودوں کی۔ تو گوئے ایک سال کے لیے لات، حبل اور جتنے سائیں ہیں، ہاں ہر جگہ اتنے سائیں ہوتے ہیں، ان کی پوجا ہوگی، اور نیکسٹ ایئر پھر خدا کو چینج کر کے جو تمہارا ہوگا اسی کو مانتے رہیں گے۔ لیکن پیغام کیا ہو گیا؟ لکم دینکم ولی دین۔ جب تمہاری یہ کیفیت ہے تو پھر راستے ہمارے جدا ہو گئے، اب ملاپ کے لیے کوئی آپس میں خط مستقیم ہے جو ملاپ مل نہیں سکتا آپس میں تمہارے ہمارے۔ یہاں بھی یہ بتا دیا کہ اگر تم اس طرح دن کی کھلی روشنی کو تسلیم نہیں کرتے ہو
تو پھر اللہ سبحانہ زبردستی تم سے تسلیم نہیں کرواتا اور تمہیں اپنے انجام تک جانے دیتا ہے اور وہ انجام تک تم پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے سورۃ فاطر، جس کا اس قدر یعنی سخت قسم کے چیلنج کی شکل میں اور مضبوط دعوے کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ پہ ہے فرعون کے بارے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناقشہ ہوا کہ تمہارا رب کون ہے، اور بالآخر جب دلائل دیتے گئے ابراہیم علیہ السلام کے جس نے مجھے آسمان کو پیدا کیا اور جس نے یہ کیا وہ کیا، اور وہ جواب میں کہتا میں پیدا کرنے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، اور ایک آدمی کو لایا اور مار دیا وغیرہ ذالک۔ حضرت ابراہیم نے آخری دلیل کیا پیش کر دی؟ میرا خدا یہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اچھا، میرا اللہ تو وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو اگر تو الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی بگڑی بنا سکتا ہوں، میں بھی یہ دخل رکھتا ہوں، فأت بها من المغرب، تو اب تم ایسا کر لینا کہ کل کے دن سے سٹارٹنگ مغرب سے کروا دو سورج کی، پھر ہم مان لیں کہ واقعی تمہاری بھی کوئی طاقت ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ بہتا مبہوت رہ جانا، ٹک ٹکی بندے دیکھتے رہنا، شش در پڑ جانا، کوئی جواب نہیں رہا، منہ چپ ہو گیا بالکل سے، اس لیے کہ اب یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ تو ایسے وہ لاتوں کے بوت جو ہوتے ہیں ان کے لیے پھر نرم نرم باتیں نہیں چلتی، اس لیے قرآن کریم اس قدر زوردار انداز میں سورۃ فاطر کا اختتام کیا ہے کہ کاش کہ اس قدر جھڑکیوں سے تو ان کے دلوں کو راستہ مل جائے۔ اس لیے کہ بعض ہوتے ہیں جب ہائی ڈوز کا انجیکشن دیتے ہیں اینٹی بایوٹک تو تب وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے، تو اس لیے ہائی ڈوز کے اینٹی بایوٹک دیے گئے ہیں کہ کسی طرح شاید ان کو توفیق مل جائے صحیح راستے پہ آنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے عالم غیب السماوات والارض، جاننے والا آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو۔ غیب، غیب کہتے ہیں جو غائب ہو۔ انسان جاننے کے لیے، ادراک کے لیے انسان کے پاس 5 حواس ہیں، حواس خمسہ ہے نا، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے اور چھونا ہاتھ سے۔ یہ حواس خمسہ، اس سے آپ علم، معلومات، ادراکات اخذ کرتے ہیں۔ ان کے ماوراء جو چیزیں ان کو کہتے ہیں غیب۔ اب جو آدمی یہاں موجود نہیں، آپ کا کوئی دوست، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، وہ غیب ہے، دکھائی نہیں دیتے، موجود نہیں ہے۔ اب غیب کی چیزیں، ان کا ادراک کون ہے، کس کے پاس علم ہے؟ ہمارے پاس نہیں، انسانوں کے پاس نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسلام میں غیب پہ ایمان لانا اس کا تقاضا ہے اور یہ مطلوب بھی ہے کہ بن دیکھی اشیاء بعض ایسی ہیں کہ جن پہ دلائل شواہد موجود ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے آپ اسے، ان کو ماننا ضروری ہوگا۔ جیسے قرآن کریم کا آغاز سورۃ البقرہ سے کیسے ہوتا ہے؟ الف لام میم، آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، ہاں، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے جو جاننے والا ہے غیب کو، بھیدوں کو، بن دیکھے کو۔ السماوات والارض، آسمان اور زمین، زمین و آسمان کے بھید اور راز وہ اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ ہی عالم ہے۔ یہ انسان جو اتراتا ہے اپنے آپ کہ میں بڑا جاننے والا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، یہ علم کچھ نہیں اللہ سبحانہ کے علم کے مقابلے میں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جس کو تم علم سمجھتے ہو یہ علم کے نسبت سے بہت ہی حقیر چیز ہے، یہ بہت ہی کم ہے۔ ہم تو مثال دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ نے بڑے روڈوں پہ گزرتے ہوئے بجلی کے کھمبے کو دیکھا ہے
تو بجلی کے کھمبوں پہ جو ہے تھوڑے سے فاصلے پہ وہ اوپر لکھا ہوتا ہے نا، وہ ایک کھوپڑی سی بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر 220 وولٹ خطرہ. کیا مطلب؟ یعنی آپ کی طاقت یہاں تک ہے، اس سے آگے جائیں گے تو پھر جل گئے اور چرمر ہو گئے، ختم ہو گئے. تو یہاں تک ہماری اپروچ، ہمارے رگوں میں، ہمارے ذہن میں طاقت اتنی ہے کہ بجلی کی طاقت بھی برداشت نہیں کر سکتے، ختم ہو جائیں گے. تو علم کے دعوے دار لوگ کو کیا بتاتے ہیں؟ اے موسیٰ دیکھو اس پرندے کو، ایک چڑیا آتی ہے اور آ کر کے سمندر میں اپنی چونچ دبو لیتی ہے اور پانی اٹھا لیتی. فرمایا اس پانی کو سمندر سے کیا نسبت ہے؟ چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی ہے اس کو اس سمندر سے کیا نسبت ہے؟ فرمایا یہی نسبت آپ، میں اور جتنے بھی دوسرے انسان ہیں پوری روئے زمین پہ، ان تمام کا علم جمع ہو جائے، اللہ سبحانہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ اپنے وقت کے، چونکہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے لہذا سب سے بڑے عالم وہی. صاحب موسیٰ جو حضرت خضر ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ نے بعض مغیبات کا علم دیا تھا، بعض کا، کلی اس کو بھی نہیں دیا تھا، لیکن ان کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے جاننے والا اسرار اور راز آسمانوں اور زمینوں کے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک انہیں خوب معلوم ہے، بذات الصدور جو دلوں میں ہے. ذات کا معنی ہے والا ہونا، صدور صدر کی جمع، صدر بمعنی سینہ، اور سینے کے اندر جو دل ہے اس کو بھی صدر کہا جاتا ہے. وہی چیف، وہی رئیس اور پریزیڈنٹ تو وہی ہے. صاحب صدر تو جسم میں دل ہے، لہذا دل کی باتوں کو جاننے والا اللہ ہی. انہ علیم بذات الصدور، بے شک ان کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں. آگے چلیے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جعلکم جس نے بنایا تمہیں، خلائف فی الارض زمین میں اپنا خلیفہ. خلائف خلف سے ہے، خلف معنی پیچھے رہنے والا. باپ، باپ کے بعد بیٹا، تو الولد ہوا خلف لابی، بیٹا باپ کا خلف ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے. تو خلف معنی بعد میں آنے والا، پیچھے رہنے والا. خلف کے مقابلے میں سلف ہے. سلف کہتے ہیں آگے والے لوگ، پہلے لوگ. جیسے آپ کہتے ہیں ہمارے اسلاف، یعنی ہمارے بزرگ، پہلے والے لوگ. والذی جعلکم، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہیں، خلائف فی الارض زمین میں اپنا قائم مقام. تو زمین میں کس کو قائم مقام بنایا؟ اللہ نے تمہیں، انسان کو. انسان اسسٹنٹ ہے، نائب ہے، خلیفہ ہے رب ذوالجلال سبحانہ کا اس زمین پہ. اب یہاں تھیوری دیکھ لیجیے، ڈارون کی تھیوری جو ہے، یعنی قرآن تو انسان کی حقیقت کے بارے میں ہی بتاتا ہے نا. هو الذی خلقکم فصورکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ تمہاری شیپ، یہ تمہارا ڈھانچہ، یہ تمہاری تصویر بھی اس نے بنائی ہے. لیکن نظریہ ارتقاء جو ڈارون کا ہے، جس کے پیچھے آج کا دہریہ چل رہا ہے، جس کے یورپ اپنے بنیاد بنایا، اس نے انسان کا وجود اور اس کے بتایا کیا کہ انسان پہلے اصل میں نباتات، یہیں سے بات چل، زمین پہ چیزیں اگ رہی خود بخود. نباتات گل سڑ گئی، اس گل سڑ جانے کی وجہ سے پھر تیزابی خاصیت، آخر یہ ہوگا کہ جیسے پانی کا ایک جھونک ہوتا ہے، یہ شکل میں ایک چیز پیدا.
اس جھونک نے ترقی کرتے کرتے بندر کی شکل اختیار کر، پھر بندر جنگل میں رہنے لگا، اور بندر نے ترقی کرتے کرتے اس کی دم گھستی گئی، اور یہ حضرت انسان ہو۔ جس کا ایمان اللہ پہ نہیں ہوتا وہ اپنی عقل کو دوڑاتا ہے، دوڑاتا یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم تو انہیں کہتے ہیں اگر آپ کا تعلق اس بندر سے ہو اور بندروں کی اولاد ہو تو تمہیں مبارک ہو۔ ہمارے بارے میں تو کیسی بات نہیں، ہمیں تو قرآن بتاتا ہے هو الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وصورکم، اور بالکل یہی تصویر اور ڈھانچہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، بندر نہیں پیدا کیا، نہ جھونک پیدا کیا، نہ کوئی اور چیز۔ یہاں بھی رب ذوالجلال حضرت انسان کا مقام بتاتا ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہیں قائم مقام اپنا زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفر، آج جو منکر ہو گیا، جس نے کفر اختیار کیا، اسی پہ پڑے اسی کا کفر، اسی کا وبال اسی کے منہ پہ۔ فمن کفر، سو جس نے ناشکری کی، جس نے کفر اختیار کیا، فعلیہ کفرہ، تو اسی پہ پڑے اس کا کفر، اس کی ناشکری۔ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم، اور نہیں بڑھاتا ان کافروں کا کفر کرنا، عند ربهم، ان کے رب کے سامنے نہیں بڑھاتا، الا مقتا، مگر غصہ، ناراضگی، بیزاری۔ مقت کہتے ہیں ناراضگی کو، غصے کو۔ جتنا بھی یہ کفر کرتے جائیں گے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی بڑھتی جائے گی ان پہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہ ولا الضالین گمراہ کردہ رہا ہے، اور آگے اس میں بڑھتے جائیں گے۔ ولا يزيد الكافرين كفرهم، اور نہیں پڑے گی ان کافروں کے کفر کی وجہ سے، عند رب، ان کے رب کے ہاں، الا مگر مقتن، ناراضگی اور بیزاری، غصہ۔ ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا، اور نہ بڑھے گا ان منکروں کا انکار کرنا، الا مگر خسارہ، کیا ہوگا؟ اور نقصان ہی بڑھے گا، نقصان ہی زیادہ ہوگا، اور کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں۔ یعنی جس قدر کفر کرتے جائیں گے ان کا اپنا نقصان بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ دوبارہ اس آیت کو، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہیں قائم مقام اس سرزمین پہ۔ فمن کفر، جس نے کفر کیا، جس نے ناشکری کی، دونوں معنی میں کہہ رہا ہوں کفر کا، فعلیہ کفر، تو اسی پہ پڑے گی اس کی ناشکری، اس کا کفر۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم، اور نہیں بڑھے گی منکروں کے کفر میں ان کے ہاں، رب کے ہاں، الا مقتن، مگر ناراضگی پروردگار کی۔ ولا یزید الکافرین کفرهم، اور نہ بڑھے گا ان منکروں کے انکار سے، کفر سے، الا خسارا، مگر فائدہ، نقصان۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مانا تو خسارہ بمانے نقصان کے، جی ہاں، الا خسارہ، مگر نقصان۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض، قل، آپ کہہ دیجئے، ارأيتم، بلا دیکھو تو صحیح، شرکاءکم الذین، اپنے ان شریکوں کو، الذین تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ہاں، کہ یا فلاں، آگے کیا کہتے ہیں؟ مدد۔ اللہ کے بجائے یا فلاں کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ پیر بابا مدد دے رہا رسے گا، کہتے ہیں پیر بابا آپ کی مدد چاہیے، جلد پہنچ جائے۔
بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ گرداب بلا میں کشتی پہنچ گئی، اے معین الدین تو ہی ہماری مدد کر دے اور ہماری کشتی کو نکال دے۔ تو ان لوگوں سے کہتے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، قل ارأیتم شرکاءکم الذین، بلا دیکھو تو صحیح اپنے ان شریکوں کو، الذین جن کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ تو صحیح کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، زمین کے کون سے حصے کو انہوں نے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، ذرا یہ تو دکھا دو۔ ارونی دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے، ام لہم شرک فی السماوات، یا زمین کے علاوہ اپر میں اوپر کے خانوں میں کچھ ہے اس ان کا، آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، ساجداری ہے ان کی، شرکت ہے کوئی، وہ بتا دیجئے کہ آسمانوں میں فلانا ڈپارٹمنٹ ہمارے اس سائیں کے پاس ہے، وہ بتا دیجئے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی شرک ہے، حصہ ہے آسمانوں میں، وہ بھی بتا دو۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، اتھارٹی ہے کہ ہماری جانب سے تفویض ہو چکے یہ بات کہ پتر دینا آپ کا کام ہے، ہاں کوئی ایسے سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہو، اس لیے کہ آپ تو پتر مانگنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی دکھاؤ سرٹیفکیٹ کہ ہماری طرف سے ایسے کوئی بات دی گئی ان کو۔ ام اتیناہم کتابا، یا دی ہو ان کو ہم نے کوئی کتاب، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی لکھ پڑھت، فہم علی بینۃ منہ، پس وہ ہوں اس سند کے اوپر، اس بات کے لیے، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، برہان کو، سند کو، سرٹیفکیٹ کو، چنانچہ اس کے لیے ان کے پاس اس چیز کی، جیسے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں، سی آر کہتے ہیں، تو سی آر ان کے پاس ہو، پھر اس قسم کا کوئی لکھا ہوا ہو، پھر وہ اس کی وہ ٹریڈ مارک کے طور پہ استعمال کریں۔ ام آتیناہم کتابا، یا دی ہو ہماری طرف سے ان کو کوئی کتاب، فہم علی بینۃ منہ، پھر ہوں وہ واضح سند رکھتے ہوئے اس بات پہ رب کی جانب سے، لیکن کیفیت یہ ہے ان تینوں میں سے کوئی چیز ان شریکوں کے پاس نہیں ہے، نہ زمین میں سے کچھ انہیں پیدا کیا ہے، نہ آسمان میں ان کی کوئی ساجداری ہے، نہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی اتھارٹی لیٹر ان کے پاس موجود ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی کیفیت کیا ہے، دیکھ لو آئینے میں اپنا منہ، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔ یعد معنی وعدہ کرنا، ان نافیہ ہے، نفی کا معنی ہے، نہیں کرتے وعدہ یہ ظالم لوگ، بعضهم بعضا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، الا غرورا مگر دھوکے کے، بالکل بزنس ہے، فراڈ کارپوریشن، کہ جو ہوگا تیرا، کوئی پہلے بیٹا نہیں تھا، اب میں نے لکھ دیا تیرے لیے ہوگا آج کے بعد سے، اور آپس میں یہ ہے جی پھیلا رہے ان باتوں کو اور گمراہ کر لیں لوگ انسانوں۔ بل ان یعد الظالمون، بلکہ نہیں وعدہ کرتے یہ ظالم لوگ، بعضهم بعضا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، الا غرورا مگر دھوکے کا وعدہ، یہ غرور غرر سے ہے، غرر کہتے ہیں دھوکے کو، غش کو کہتے ہیں، غش بھی دھوکے کو کہتے ہیں، جیسے حدیث میں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہم کو وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو غش اور غرر دھوکے کو کہتے ہیں۔ الا غرورا مگر سب فریب ہے، دھوکہ ہے۔
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اللہ سبحانہ کی ذات ہے۔ یمسک السماوات، جس نے تھامے ہوئے ہے ان آسمان و زمین کو۔ یمسکو مسک، یمسکو مانا پکڑنا، تھامنا۔ اللہ ہی ہے جس نے تھاما ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان تزولا، اس بات سے کہ وہ ہل جائیں۔ زمین کو بالکل بیچوں بیچ اس فضا میں معلق کیا ہے، کوئی سیڑھیاں نہیں لگائی اس کے لیے۔ آسمان کو اس کے اوپر تھاما ہوا ہے، وداؤٹ اینی پلر، کوئی عمود نہیں ہے اس میں۔ کیسے فضا میں معلق ٹھہرایا ہے ان پلانٹس کو، ان سیاروں کو، یہ اللہ سبحانہ۔ سائنس کی دنیا میں تو اس کے لیے پھر نام رکھتے ہیں جی یہ کشش اضافی ہے اور گریوٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں اور آگے پیچھے نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کشش اضافی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی ہے جو تھامے ہوئے آسمان اور زمینوں کو، ان تزولا، اس بات سے کہ وہ ٹل جائیں اور ہل جائیں۔ تزولا زائل ہونا، زائل ہونے کا ایک معنی ہے تو مٹ جانا، ختم ہونا، اور دوسرا معنی ہے کہ اپنی جو ان کو کام دیا گیا ہے اس کام سے ہٹ کر کے دوسرا کام لے لے، اس سے اللہ نے روکا ہوا۔ جیسے زمین کو گردش کا کام دیا ہوا ہے اور اس سے موسموں کی آمد ہے، دن اور رات کی آمد ہے، یا سورج کو جو کام دیا گیا ہے اس کو ہٹ کر کے دوسرا کام نہیں کر سکتے، اللہ ہی نے اس کام پہ لگایا ہوا۔